الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ بحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن اور سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 115۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی آیہ مقدسہ بڑی خاص ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشارق و مغارب جو ہیں، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کی حکومت ہے۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے تمہیں ذات خداوندی نظر آئے گی، اللہ کی ملکیت نظر آئے گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے، وسعت والا، علم والا۔ یہ آیہ مقدسہ مطہرہ کا شان نزول اور اس آیہ مقدسہ مطہرہ کی جو تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب نماز ادا کرتے تھے تو بیت القدس کی طرف رخ زیبا فرما کے نماز ادا کی جاتی۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد بھی بیت القدس کی طرف ہی منہ ہے، لیکن کعبہ معظمہ میں تو محسوس نہ ہو سکا، لیکن مدینہ طیبہ میں 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت القدس کی طرف رخ زیبا فرمایا، جس پہ یہود و نصارہ نے، بالخصوص یہودیوں نے یہ طعن کیا کہ اگر آپ اپنا دین لے کے آئے ہیں، کعبہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں، ہمارے کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس میں پہلے حکمت سن لیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ بیت القدس بھی حق ہے، بیت اللہ بھی حق ہے، کعبہ معظمہ بھی حق ہے اور بیت القدس بھی حق ہے۔ کعبہ معظمہ کی تعمیر بھی اللہ کے انبیاء نے کی ہے اور بیت القدس کی تعمیر بھی اللہ کے انبیاء نے کی ہے۔ بیت القدس کی تعمیر کا حکم بھی اللہ نے خود دیا ہے اور کعبہ معظمہ کی تعمیر کا حکم بھی اللہ نے خود فرمایا ہے، ہیں دونوں ہی حق، لیکن منشاء خداوندی یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہ تھی کہ وہ کعبہ جو کعبہ ابراہیمی ہے، قبلہ ابراہیمی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 16 ماہ کم و پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت القدس کی طرف ہی رخ زیبا فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ دوسرے پارے میں ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضی۔ یہ آیات، یہ مفہوم پورا ذکر کیا گیا ہے، حبیب بار بار آپ کا رخ زیبا ہم اوپر دیکھ رہے ہیں اٹھتا ہوا، کہ آپ جس قبلے سے راضی ہیں آپ اس طرف رخ زیبا فرما لیجئے۔ اے محبوب، جس پہ آپ راضی ہیں ہم اس قبلہ اس کو بنا دیں گے۔ جو کعبہ آپ کو پسند ہے مسلمانوں کا قبلہ وہی ہوگا، جو حرم آپ کو پسند ہے مسلمانوں کا قبلہ وہی ہوگا۔ جس حرم کی طرف آپ توجہ فرما دیں گے مسلمانوں کی توجہ بھی ادھر ہوگی، جس طرف آپ رخ زیبا موڑ لیں گے ہم قبلہ اسی کی طرف فرما دیں گے۔ اب یہ آیہ مقدسہ مطہرہ علماء نے لکھا کہ ناسخ اور منسوخ ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا منسوخ حکم قبلے کی تغیر اور تبدیلی ہے۔ قبلے کی تبدیلی ہونا ہی ناسخ اور منسوخ کی پہلی آیات میں سے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں نے یہ پچھلے درس میں تفصیلاً بیان کیا ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، جب ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا یہ موضوع بیان کیا گیا تھا، اس میں تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔ اب فرمایا مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ یہودیوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا کہ قبلہ ہمارا ہے، فرمایا تمہارا نہیں ہو سکتا، وہ بھی قبلہ اللہ کی جانب سے تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ بیت القدس کی تعمیر بھی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، کعبہ معظمہ کی تعمیر بھی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابراہیم علیہ السلام سے خاص پیار اور آپ جیسے انہیں اپنے جد والا فرمایا اور جد ابراہیمی، اور جو ایک خاص لگاؤ تھا، ایک محبت اور جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ ہونا چاہیے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔
یہ آئے مقدسہ کا ایک ظاہر ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک اس آیت کی بڑی اہمیت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ صوفیہ نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، یہ خاص کر ایک مراقبے کی آیات میں سے بھی ایک آیت مقدسہ ہے کہ اس کی چند چیزیں جو صوفیہ نے ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارا انسان مرکز ہے، یہ جس طرف بھی جائے گا یہ اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی معیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے۔ اور بندہ دنیا میں آنے کے بعد جیسے عالم ازل میں، عالم ارواح میں اللہ کے دیدار سے ہمکنار ہوتا تھا، اللہ کے قرب سے ہمکنار ہوتا تھا، تو یہاں اشارۃ الناس سے بندے کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اے میرے بندے، یہ عالم حجاب میں آنے کے بعد، دوری میں آنے کے بعد، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کے بعد، یہ عالم ناسوت میں آنے کے بعد یہ نہ خیال کرنا کہ تم رب سے دور ہو گئے ہو، یہ دنیا بھی رب کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، رب سے دور نہیں ہے۔ تم جس طرف بھی دیکھو گے اللہ کی قدرتیں تمہارے سامنے ہیں، اللہ کا نور تمہارے سامنے ہے، رب کا ہونا تمہارے سامنے ہوگا، تم رب سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ وہ جو ایک روح کو عادت پڑی تھی عالم ازل کے اندر اللہ کے دیدار کی، اللہ کے انوار کی، اللہ کے تجلیات کی، اللہ کی ذات و صفات کے انوار و تجلیات، جو انسان کی روح جس سے محظوظ ہوتی تھی، جس سے منور ہوتی تھی، دنیا میں جب اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو رب تسلی دے رہا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جس طرف بھی دیکھو گے اللہ کا نور تمہیں نظر آئے گا۔ اب سب دیکھتے ہیں، مشرق و مغرب والے دیکھتے ہیں، لیکن نظر کسے آتا ہے؟ وہ اہل دل کو نظر آتا ہے، وہ اہل بصیرت کو نظر آتا ہے، وہ اہل عرفان کو نظر آتا ہے، وہ اہل نظر اور اہل بصر کو نظر آتا ہے۔ جن کی نگاہیں پاک ہیں انہیں رب کے جلوے نظر آتے ہیں، جن کا دل پاک ہے انہیں رب کے جلوے نظر آتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن پاک ہے انہیں رب کے جلوے نظر آئیں گے، جن کا جسم بھی پاک، روح بھی پاک، انہیں پاکیزہ جلوے نظر آتے ہیں۔ جب آنکھیں برائی کریں گی، جب آنکھیں بے حیائی کریں گی، جب آنکھیں بری چیزیں دیکھیں گی، پھر وہ رب کا جلوہ نہیں دیکھ سکتی۔ آج فی زمانہ اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم برائی زیادہ دیکھتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے موبائل فونز پہ، یا کسی بھی انداز میں ہم گناہوں کو، برائیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، نامحرم کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اب کئی گھنٹوں برائیاں اپنے موبائل پہ ہم دیکھتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ، تو جب ٹک ٹاک دیکھنے کے بعد ہم یہ تصور کریں کہ رب کا جلوہ بھی نظر آئے تو یہ مشکل ہے، کیونکہ پاک چیز اللہ پاک ہے، تو جب نگاہ پاک ہوتی ہے تو رب کا جلوہ پاکیزہ نظر آتا ہے، ادروائز نہیں۔ وہ آنکھیں جو پاک تھیں تو وہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتی تھیں، جب نگاہیں پاک نہ رہیں تو حضور عالم حجاب میں چلے گئے۔ اولیاء اللہ کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، انہیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جو درود پڑھنے والا قلب ہوتا ہے وہ قلب دیدار مصطفیٰ کر سکتا ہے، جو کثرت سے کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات دیکھ سکتا ہے۔ جو گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف ہے، وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ نہیں ممکن کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور پھر یہ جلوے بھی نصیب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس میں ایک پہلو یہ ہے، صوفیہ نے اس کو بڑے خاص انداز میں لیا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی روبرو ہے، ہر طرف، ہر ذرے میں، ہر جگہ، ہر سمت میں، ہر جگہ اللہ کا ہونا موجود ہے، اللہ کا نور موجود ہے۔ مشرق کا رہنے والا بھی رب کے جلوے دیکھتا ہے، مغرب کا رہنے والا بھی رب کے جلوے دیکھتا ہے، شمال جنوب کا رہنے والا بھی۔ وہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، زمین میں ہو، زمین کے نیچے ہوں، ہوا میں ہوں، فضا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ کا ہونا آپ کے سامنے ہے۔ وما یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ واضح فرما دیا انسانوں جنوں کو کہ آپ ان اکنان عالم سے باہر بھی نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں نظر آئے گی، اللہ کا ہونا نظر آئے گا۔ تو اس میں بھی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا نور، اللہ کا جلوہ ہر جانب نظر آتا ہے، آپ جدھر بھی رخ کریں گے۔ تو صوفیہ اس کیفیت میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ ہر لمحہ ان کا اسی طرح گزرتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو بڑا خاص، وہ یہ کہ انسان اپنی جب زندگی کا سفر کا آغاز کرتا ہے تو ہر لمحہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو دوسری اللہ کی ذات ہوتی ہے، تنہائی میں بھی رب تمہارے ساتھ ہے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اللہ تمہارے قریب ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اللہ انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ زندگی کے سفر کا آغاز کریں تو گناہ کا خیال آئے تو فوراً اپنے نفس کو جھٹک دیں کہ نہیں، میرا رب میرے قریب ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ گناہ کے لیے آپ چھپتے ہیں لیکن رب سے نہیں آپ چھپ سکتے۔ یہ اصلاحی پہلو ہے کہ ہم کسی بھی جگہ برائی کا خیال لائیں، کسی بھی جگہ برائی کرنے لگیں تو فوراً خیال لے آئیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آج کل اس آیت کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، چور پکڑے جاتے ہیں، کیمرہ چور پکڑ سکتا ہے۔ یہ کیمرہ جو انسان نے خود بنایا، وہ رب ذات، وہ خود، وہ مالک خالق خود ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ انسان تو کیمروں کا محتاج ہے، رب تعالی کسی کیمرے کا محتاج نہیں ہے۔ واسع علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ وسعت والا ہے۔ رب تعالی کی شان بلند ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ آج انسان گناہ کرتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کسی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی اس ویڈیو نے بھی بہت سی جانیں لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا، وہ تو چھپانے والا تھا۔ اللہ کی ستاری کی شان یہ ہے، وہ تو چھپاتا ہے۔ آج ہم نے لوگوں کے گناہ اچھالنے شروع کر دیے۔ ہم جب بھی کسی کو گناہ کرتے دیکھتے فوراً ویڈیو بنا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے بندے سے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ اسے مہلت دیتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے، یہ توبہ کر لے۔ جب ہم لوگوں کے گناہ اچھال رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی معافی کیسی ہوگی؟ وہ تو معافی مانگ کے توبہ کر کے اللہ سے بچ سکتا ہے، لیکن جس نے ویڈیو بنا کے لوگوں کو اچھال دی ہے وہ کیسے بچے گا؟ وہ گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس نے بھی یہی گناہ کیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ ویڈیو لوگوں تک پہنچائے۔ صوفیہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام، اہل عرفان نے اس آیت کو بڑے خاص انداز میں لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت کی خاص کیفیات دل میں بس جاتی ہیں تو انسان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ ہر طرف اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ وہ کسی بھی مخلوق کو دیکھے تو اس میں رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ کسی بھی طرف چلا جائے، کسی علاقے، کسی بستی میں چلا جائے تو ہر طرف اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ وہ رب کے جلووں کو دیکھتا ہے۔ وہ انسانوں کو دیکھتا ہے تو ہر انسان میں رب کا جلوہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ کسی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اسے درندوں میں، پرندوں میں، چرند میں، ہوا میں، فضا میں، بحر و بر میں، خشکی تری میں، ہر طرف اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور ہر طرف ہے۔ دیکھنے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے۔ یہ نگاہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ مرشد کامل کی نگاہ سے ملتی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص التفات سے ملتی ہے، پنجتن پاک کے خاص کرم سے ملتی ہے، مولا کائنات کی خاص کرم نوازی سے ملتی ہے، حضور غوث پاک کی خاص نگاہ ناز سے ملتی ہے۔ ہر مرشد اپنے مریدوں پہ خاص کرم فرماتا ہے، دعا کی صورت میں، نگاہ کی صورت میں۔ وہاں سے یہ نگاہیں نصیب ہوتی ہیں، پھر حجاب اٹھتے ہیں، پھر جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز محبت پہ درس دے رہے تھے تو دوران درس ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ کسی نے پوچھا حضور محبت کیا ہے؟ تو اتنا کہنا تھا کہ تڑپتے ہوئے زمین پہ آ گئے۔ فرمایا دنیا کی محبت وہ ہے، اللہ کی محبت یہ ہے کہ جس میں انسان ہر طرف اللہ کی طرف رجوع کر لے، دنیا مافیہا سے بیگانہ ہو جائے، ماں سوا اللہ قلب میں کوئی اور شے نہ رہے، اللہ کے سوا کوئی شے دل میں موجود نہ ہو۔ یہ اللہ کی خاص محبت ہوا کرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز جا رہے تھے تو کسی شخص کو دیکھا نشے کی حالت میں ایک سڑک کنارے گرا ہوا گندگی پہ، تو وہ تکلیف اور پین کی وجہ سے اللہ ہائے اللہ کہہ رہا تھا۔ آپ آگے بڑھے اور اس کا منہ دھو دیا، اس کا منہ پاک کیا۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا تھا۔ فرمایا میرا رب ہے، میں نہیں چاہتا میرے رب کا نام کوئی گندے منہ کے ساتھ لے۔ اور جب منہ دھو کے جانے لگے، یا اللہ بھائی یزید کا اتنا ہی کام تھا، اس نے منہ دھو دیا، دل دھونا یا اللہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر رب اپنے بندوں کی اداؤں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بھائی یزید بستامی نے منہ دھویا، جس اخلاص سے منہ دھویا تھا اللہ نے اس اخلاص کو قبول کیا۔ اللہ نے اس نشے آور شخص کا دل بھی دھو دیا۔ آپ اپنے حجرہ خاص میں پہنچے تو وہ شخص ہوش میں آیا تو فوراً پاک صاف غسل ہو کے آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔
اور کہنے لگے بھائی یزید مبارک ہو، آپ نے اس گناہ گار کا منہ دھویا ہے، رب نے اس کا دل بھی دھو دیا ہے، وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو نگاہیں نصیب ہوتی ہیں، قلب نصیب ہوتا ہے، قلب بینا ہونا چاہیے، نگاہ بینی ہونی چاہیے۔ علامہ نے کہا دل بیدار پیدا کر، دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو پھر دل و نگاہ پاکیزہ اس وقت ہوتی ہے جب کثرت سے ذکر الہیہ کیا جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ابتدائی سٹیج یہ ہے کہ آپ کی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے اور ذکر ترک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں کامل ہو جائیں، دل کی وادیاں خود بخود پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کی وادیوں میں نور خود بخود جاگزیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بہت بڑا معنی ہے اس آیت کا، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اس آیت کو ذرا محسوس کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کسی میدان میں، کسی صحرا میں، کسی باغ میں، کسی پہاڑ کے دامن میں اور کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے اس آیت کا تصور کریں۔ ہر جانب کوئی شخص نہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کے ایک تصور کریں، نگاہ ڈالیں دنیا میں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کبھی کسی بہت زیادہ اونچی اور بلند جگہ پہ بیٹھ کے اس کا تصور کیجئے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھیں گے اللہ کا جلوہ، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کا کرم اور اللہ کا ہونا آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، اور ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس طرف مجاہدات نہیں کرتے، اس طرف مشاہدات نہیں کرتے، ہم یہ تجربات نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا داری نے کسی اور طرف لگا دیا، یہ روحانیت اپنی طرف کھینچ رہی ہے انسان کو، لیکن انسان اس سے دور ہو رہا ہے۔ یہ آیت بڑی مقدس آیت ہے، قرآن کا ایک ایک حرف مقدس ہے، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ آپ کبھی خلوت میں جلوت میں بیٹھیں، دوستوں میں گناہ کرنے لگیں تو فوراً خیال لائیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی گناہ کا خیال آئے، برائی کا خیال آئے تو دیکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح جب بھی نفس گناہ کی طرف لے کے جانے لگے تو نفس کو جواب دیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں جدھر بھی چلا جاؤں گا رب تو میرا سامنے ہے، میں رب سے تو جدا نہیں ہو سکتا، رب سے دور نہیں ہو سکتا۔ حجاب میری نگاہوں کے سامنے، رب کے سامنے تو کوئی حجاب نہیں۔ غیب تو میرے لیے ہے، رب کے لیے تو غیب نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق میں بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا، مغرب میں بھی پہنچے گا۔ ایک وقت آئے گا مشرق تا مغرب اسلام کا پرچم بلند ہوگا، صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہوگی، اور وہ صدائے لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے اس کائنات میں چاروں جانب لا الہ الا اللہ کی صدائیں انشاءاللہ عام ہوں گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ سارا جہاں لا الہ الا اللہ سے معمور اور منور نہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو تمہیں رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ کوشش کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں اللہ کے حضور کہ وہ جلوے ہمیں نظر آ جائیں، وہ انوار و تجلیات ہمیں نظر آ جائیں۔ ہم تو اس قابل نہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اللہ نے جو اپنے حبیب کو جلوے عطا فرمائیں، ان جلووں کی خیرات ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ ما زاغ البصر وہ ما طغیٰ والی نگاہوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جلوے نصیب فرمائے۔ ثم دنا فتدلی، اللہ اس کی خیرات نصیب فرمائے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اس کی خیرات نصیب فرمائے۔ اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا حقیقی معنی ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس قرآن کو قبول فرمائے، اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سن کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔